السلام علیکم، آپ کے لیے ایک اور دلچسپ موضوع پر ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے پرندے کے بارے میں بات کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ناقابل یقین صلاحیتیں دی ہیں، اور اس پرندے کا ذکر قرآن کریم اور انجیل مقدس میں آیا ہے۔ یہودی مذہب کے نزدیک یہ ایک مقرب پرندہ ہے اور اس وجہ سے یہ اسرائیل کا قومی پرندہ بھی ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ہدہد کی۔ 15ویں صدی عیسوی میں علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان کے نام سے جانوروں کی خصوصیات کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں علامہ دمیری نے ہدہد کی کئی خوبیاں بیان کی ہیں۔ اس کتاب کے مطابق اگر ہدہد کے پروں کی دھونی کسی گھر میں دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مردہ ہدہد کی چونچ کو اس کے پروں میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے تو اس کی ہر چیز محفوظ رہے گی اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہدہد کے گھونسلے سے مٹی لے کر کسی قید خانے میں ڈال دے تو وہاں کے سارے قیدی آزاد ہو جائیں گے۔ اگر ہدہد کا پنجہ کسی بچے کی گردن میں لٹکا دیا جائے تو وہ بد نظری سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی نکسیر کے مریض کی گردن میں ہدہد کی دم لٹکا دی جائے تو وہ جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہدہد کی دائیں آنکھ کو کسی نئے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے تو وہ جس کے پاس بھی جائے گا وہ شخص متعلقہ شخص سے محبت کرے گا۔ ناظرین کرام، دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ہدہد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قدیم یونان کے لوگ ہدہد کو دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان پیغام رساں سمجھتے تھے اور اس کو تحفظ اور رابطے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عربی تہذیب میں ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندہ کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگوں کے مطابق ہدہد کے پاس جادوئی طاقت ہے اور یہ حضرت سلیمان کی مہمات میں ان کا مددگار ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہدہد تمام جانوروں کی زبانیں جانتا تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھپے ہوئے خزانے تلاش کر کے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہدہد کی یہ خوبی ہے کہ وہ خشک زمین کے اوپر سے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کے نیچے کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہندوستان کے لوگ ہدہد کو محبت کی دیوی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہدہد کی آواز لوگوں کے دل میں محبت اور چاہت کے جذبات جگا دیتی ہے۔ ترک تہذیب میں ہدہد کو خوش قسمتی اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ترک سمجھتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے پاس ہدہد گھونسلہ بنا لے تو یہ گھر والوں کے لیے رحمت اور کامیابی لے کر آئے گا۔ قدیم فارسی تہذیب کے مطابق ہدہد پہلے ایک خوبصورت شہزادی تھا جس کو ایک حاسد جادوگرنی نے پرندہ بنا دیا تھا۔ ایرانیوں کے مطابق ہدہد کے سر کی چوٹی اسی شہزادی کا تاج ہے اور یہ اس کے پہلے انسان ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جانوروں، پرندوں اور جنوں کا نبی بنایا تھا اور ان پر حکومت دی تھی، ان کا دربار لگا ہوا تھا، لیکن ہدہد جو کہ ان کا مقرب پرندہ تھا دربار میں حاضر نہیں ہوا، کیونکہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو مختلف خبریں پہنچایا کرتا تھا، لیکن ہدہد کی غیر حاضری کی وجہ سے حضرت سلیمان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ ہدہد کو ڈھونڈ کے لاؤ، اور اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کر سکے تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اتنے میں ہدہد دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم دربار سے کیوں غیر حاضر تھے، اس کی وضاحت پیش کرو۔ اس پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں اور وہاں کی فصلات لہلہا رہی ہیں اور ان پر ایک خوبصورت ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا جس میں ملکہ اور اس کی قوم کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی گئی تھی
حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری جب ہدہد نے وہ خط پہنچایا تو ملک سبا کی ملکہ بلقیس نے یہ دعوت قبول کر لی۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدہد کو خواب میں دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص ہدہد کو خواب میں دیکھے تو اس کو وسیع مال ملنے کا اشارہ ہے۔